پاکستانی وزیر تجارت کے واشنگٹن کے دورے سے 2 دن پہلے ہی پاکستان سمیت 27 ملکوں پر مشتمل جی ایس پی الائنس نے ایک خط کے ذریعے امریکی کانگریس پر زور دیا ہے کہ ترقی پذیر ممالک کے ساتھ تجارت سے متعلق امریکی جی ایس پی پروگرام کی تجدید کے لیے قانون سازی کی جائے۔ یہ پروگرام پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک سے امریکہ کو برآمد کی جانے والی مصنوعات پر امریکی امپورٹرز کو محصولات میں چھوٹ دیتا ہے۔ جنرلائز سسٹم آف پریفرنسز نامی یہ پروگرام ترقی پذیر ممالک کے ساتھ تجارت کو فروغ دینے کے لیے 1971 میں اقوام متحدہ کے تعاون سے شروع کیا گیا تھا، اور اس پروگرام میں امریکہ، کینیڈا، جاپان اور برطانیہ سمیت دنیا کے تقریباً 15 ممالک حصہ لیتے ہیں۔ امریکہ میں یہ پروگرام 1976 میں شروع کیا گیا تھا، اور اس کے تحت امریکہ میں دنیا کے 129 ملکوں اور علاقوں سے تقریباً 4800 مصنوعات کی درآمد پر چھوٹ دی جاتی ہے۔ جی ایس پی پروگرام کی مدت 2020 میں ختم ہو گئی تھی۔ امریکہ پاکستانی برآمدات کے لیے سب سے بڑی مارکیٹ ہے، اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارت کا حجم سال 2022 میں $12 ارب رہا۔ پاکستان نے امریکہ کو سال 2021 میں ٹریڈ اکنامکس کے مطابق تقریباً $5 ارب کی ٹیکسٹائل مصنوعات برآمد کی۔ ماہرین سمجھتے ہیں کہ جی ایس پی سٹیٹس بحال ہونے کے بعد پاکستان کو $1 ارب تک کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ثاقب رضاوی، ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر رضاوی، کچھ گزشتہ چند ماہ میں ہم دیکھیں تو پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں کچھ بہتری نظر آتی ہے۔ تجارتی تعلقات میں کس حد تک پاکستان اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ کیونکہ پاکستانی ایکسپورٹرز تو ایک طرف شکایت کر رہے ہیں کہ ان سے ایگزسٹنگ آرڈرز بھی پورے نہیں ہو رہے۔ شکریہ اسد۔ یہ بائی لیٹرل ٹریڈ ریلیشنز جو ہیں، جس طرح پہلے آپ نے ذکر کیا کہ یہ تھوڑے ڈورمنٹ ہو گئے تھے، تو یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ ہائیسٹ لیول پہ یہ ٹریڈ ریلیشنز کی نیگوسیشنز دوبارہ شروع ہو گئی ہیں۔ پاکستان کچھ چیزیں جلدی ایکسپورٹ کر سکتا ہے، جنہیں آپ لو ہینگنگ فروٹس کہہ سکتے ہیں، مینگوز ہیں، آئی ٹی سروسز ہیں۔ باقی چیزوں کے لیے ایک براڈر فریم ورک ہے۔ آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ ٹیفا بھی ہے، اور اب ٹیفا کی ایک نئی ٹیمپلیٹ ہے جو ہے بائی لیٹرل انویسٹمنٹ ٹریٹی، تو اس کے ماتحت بھی نیگوسیشنز ہو رہی ہیں۔ تو ٹیکسٹائل سیکٹر کی برآمدات امریکہ کے لیے تقریباً $5 ارب کی ہیں۔ اس پہ اگر ہم ایکسپرٹس کی اوپینین دیکھتے ہیں تو اس میں کئی ایسی پروڈکٹس ہیں جو کہ مزید ویلیو ایڈیشن کے ساتھ برآمد کی جا سکتی ہیں۔ کتنی گنجائش ہے اگر ہم ویلیو ایڈیشن کریں اور ساتھ ہی جی ایس پی سٹیٹس بھی پاکستان کو مل جائے تو کہاں تک بینیفٹ ہو سکتا ہے پاکستان کو؟ یہ اس میں پاکستان کی جو اب تک فوکس رہا ہے وہ زیادہ ٹیکسٹائل ہی پہ رہا ہے۔ اس میں پوٹینشل تو بہت ہے، لیکن ایک جو مسئلہ ہے تھوڑا سا وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان میں شدید فلڈز آئے، جس سے کاٹن کی جو کراپ ہے وہ افیکٹ ہوئی ہے۔ لیکن اگر یہ جی ایس پی دوبارہ سے رینیو ہو جاتا ہے تو پاکستان کو یقیناً فائدہ ہوگا۔ تو آئی ٹی سیکٹر کی برآمدات میں اضافہ تو ہوا ہے اگر ہم دوسرے سیکٹرز پہ نظر ڈالتے ہیں ڈاکٹر رضاوی، لیکن ابھی بھی اس سیکٹر میں بہت گنجائش ہے۔ اگر ہم نیبرنگ مارکیٹس کو دیکھتے ہیں، کیا سہولتوں کی کمی ہے پاکستانی مارکیٹ میں؟ کیا چیز مسنگ ہے کہ انڈین مارکیٹ اگر ہم نیبرہڈ میں دیکھیں تو اتنی زیادہ ڈیولپ ہوئی ہے، پاکستان کی مارکیٹ از اسٹل آن دا وے؟ دیکھیں، انڈیا کو ایک بہت ہیڈ سٹارٹ رہا ہے، جس میں انہوں نے اس ایکٹیویٹی کو بہت اسٹرانگلی انسٹیٹیوشنلائز کر لیا ہے۔ پاکستان اس میں ڈیفینیٹلی کمپیٹ کر سکتا ہے، لیکن اس میں جو تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ میں ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں وہ اس وقت بہت سٹیبل نہیں ہیں۔ تو جو بھی چیز آپ ایکسپورٹ کریں گے اس کی کوالٹی کنٹرول اور اس کے پروسیسز جو ہیں وہ سموتھ اور فری آف فرکشن ہونے چاہیے، جو ابھی تک یہ نہیں ہو سکا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان کے جو آئی ٹی ایکسپورٹرز ہیں انہوں نے بھی پاکستانی حکومت سے کئی دفعہ یہ درخواست دی ہے کہ ان کی اس ٹریڈ کو ایک اسپیشل ٹریڈ کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے، کیونکہ اس میں واقعی بہت پوٹینشل ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح ہم نے نوید قمر کی بھی سٹیٹمنٹ دیکھی کل، انہوں نے اگر ہم دیکھیں تو بلومبرگ کو اور ایک دن پہلے اسے رائٹرز کو مسلسل انٹرویوز دے رہے ہیں جب سے وہ ڈی سی میں ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو بحالی ہے معاہدے کی وہ بہت جلد ہو جائے گی۔ اور دوسری طرف اگر ہم پاکستان میں دیکھیں، کل کی اگر ٹی بلز کی آکشن جو کہ ڈائریکٹ انڈیکیٹر ہے کہ شرح سود بہت زیادہ بڑھنے جا رہی ہے، کم از کم 200 سے 400 بیسس پوائنٹس، تو یہ ہسٹورک ہائی انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ پاکستان یہ ساری چیزوں میں کیسے فٹ ان کرے گا؟
دیکھیں پاکستان اس وقت ایک بہت سیریس اکنامک چیلنج سے گزر رہا ہے. اس میں جو ایک بات میں انڈرسکور کرنا چاہوں گا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام دوبارہ سے آن ٹریک آ گیا تھا. 2 ریویوز کمپلیٹ ہو گئے تھے. اس کے بعد جب معاشی لیڈرشپ تبدیل ہوئی اس کے بعد پھر ہکپ شروع ہو گئیں اور پاکستان نے یہ بہت وقت ضائع کیا ہے جس کی وجہ سے یہ جو اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ ہے یہ زیادہ پینفل ہو گئی ہے. لیکن اس سے اب میرا خیال ہے پاکستانی حکومت کو بھی یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ اس کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں ہے, تو یہ وہ سٹیپس لے رہے ہیں جس سے وہ پروگرام رینیو ہو جائے. لیکن اس طرح کے ہسٹورک انٹرسٹ ریٹ پہ اگر ہم جو کہ پروجیکشن ہے اس وقت ڈیفینیٹلی پوری مارکیٹ سمجھ رہی ہے کہ شاید 20% پہ تو ٹی بلز پرچیز کر رہی ہے گورنمنٹ, تو اگر 20% پہ کائبار بنتا ہے یا بنیادی شرح سود بنتی ہے تو کاروبار کیسے ہوں گے؟ یہ تو ہسٹورک ہائی ہے. اس سے کیا انفلیشن اور کتنے دن تک کنٹرول ہوں گی یہ چیزیں, اور کب تک ہم دیکھیں گے کہ واپس انٹرسٹ ریٹس نیچے آنا شروع ہوں گے؟ دیکھیں اس میں انٹرسٹ ریٹ کی جو لیول ہے وہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے کہ ملک میں انفلیشن کتنا ہے اور اس کی کرنسی کی ویلیو کتنی ہے. آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جب امریکہ میں انفلیشن بڑھنے لگا تو یہاں بھی سینٹرل بینک نے انٹرسٹ ریٹ بڑھانے شروع کیے. یہ انٹرسٹ ریٹ کا بڑھانا جو ہے یہ تکلیف دہ چیز ہے, لیکن یہ ایک نیسیسری ریمیڈی ہے انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب لاسٹ پہ ایک کوئک چیز, الیکشنز اگر اس سال میں آتے ہیں پاکستان میں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام اور جو ایگریمنٹس اور جو چیزیں اب ہوئی ہیں وہ اسی طرح سے چل سکیں گی یا یہ دوبارہ سے واپس آ جائیں گی پرانے لیولز پہ؟ دیکھیں یہ ایکوریٹلی پریڈکٹ کرنا تو مشکل ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت تمام جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان میں ان کو یہ اندازہ ہے کہ پاکستان فی الحال آئی ایم ایف کے بغیر نہیں چل سکتا. بہت شکریہ ڈاکٹر ثاقب رضاوی, آپ ہمارے ساتھ تھے اور پاکستان امریکہ ٹریڈ کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور ڈیفینیٹلی آئی ایم ایف پروگرام کے بعد پاکستان میں کس طرح کی صورتحال بنے گی اس حوالے سے آپ اپنا تجزیہ دے رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا.